اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی 13 سال وہ انتہائی قسم پرسی کے سال رہے ہیں۔ آپ دن و رات، صبح و شام، تنہائی میں، مجمع میں، انفرادی طور پر افراد کو اور گروپ کی شکل میں جمع لوگوں کو ہر وقت اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ آپ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا بدقسمتی سے سرداران مکہ، سرداران قریش ان لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ غریب، پسماندہ، غلام اور نچلے طبقات نے آپ کی بات کو قبول تو کیا، لیکن مکہ کے جو سردار تھے، قریش کے جو سردار تھے، بڑے بڑے قبیلے کے جو وڈیرے قسم کے افراد تھے، ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ حوصلہ شکن نہیں ہوئے، آپ نے عزم نہیں چھوڑا۔ آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، خود آپ کے اوپر جو ہے سارے مسائل کھڑے کیے گئے، آپ کا سماجی اور معاشرتی اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک کوارنٹائن رہنا پڑا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، ان سارے مشاکل کے باوجود، ان سارے مصیبتوں کے باوجود، ان تمام تر حالات کے باوجود آپ نے اپنی دعوت کے سلسلے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ مسلسل لگے رہیں، کام کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ ہاتھ سے جانے دیتے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت نہ دیتے ہوں۔ آپ نے جو اسٹریٹجی اپنائی دعوت کے شیوع کے لیے اور دعوت و تبلیغ کی عام کرنے کے لیے، وہ بہت حکمت سے لبریز یعنی کہ طریقے تھے۔ اس میں ایک سب سے ممتاز طریقہ جو آپ نے اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر جو افراد مکہ میں آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے، ان کے قبیلوں میں جاتے، جہاں پڑاؤ ہوتا، جہاں خیمہ لگا ہوتا، وہاں آپ بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام سناتے اور یہ کہتے کہ یا بنی فلاں انی رسول اللہ الیکم، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، مجھے اللہ نے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یأمرکم ان تعبدوا اللہ، واللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ کے